کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں جہاں اور بھی ہیں، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہوں گے کہ زمین کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور 25% حصہ یہ خشکی پر مشتمل ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے؟ در حقیقت یہ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم تمام جزیروں اور تمام بر اعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں تو بھی زمین اور اس کے تمام مال و اسباب سمندر میں 2 میل کی گہرائی میں ڈوب جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی سمندر کے اندر ڈائیو کرے تو اب کتنی گہرائی پر کیا معاملہ ہوگا۔ اگر 100 میٹر کی گہرائی تک اگر کوئی بغیر ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے غوطہ لگا دے تو یہ غوطہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ساز و سامان کے ساتھ 500 میٹر کی گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست مخلوق جسے ویل کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر بآسانی مل سکتی ہے، کیونکہ ویل کی غوطہ خوری کی حد یہ 500 میٹر کی گہرائی ہوتی ہے، اور یہ ویل اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی دیو ہیکل مخلوق جسے کہا جاتا ہے، جس کا وزن 190 ٹن، جی ہاں 190 ٹن، اور لمبائی 33 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اب اگر مزید گہرائی میں جاتے ہیں، 535 فٹ کی گہرائی ہم جائیں تو یہ پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد ہے۔ مگر امیزنگ بات یہ ہے کہ یہاں اگر انسان جائے تو اس کے لیے پانی کا دباؤ ایسا ہے جیسے ایک کتبی ریچھ کو سکے پر کھڑا کر دیا جائے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ زیادہ پانی کا دباؤ ہوگا۔ اچھا، اور اگر نیچے کوئی جاتا ہے یعنی 4000 میٹر کی گہرائی تو ہم سمندر کے اس حصے میں جہاں پہنچتے ہیں جسے ابیل زون کہا جاتا ہے، اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 پر اسکوائر انچ تک جہاں پہنچتا ہے۔ اور اس سے اگر کوئی زیادہ نیچے جائے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی تو یہ ایک سمندر کا ایسا علاقہ ہے جسے ہڈل زون کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر کا غالباً وہ حصہ ہے جو غالباً کائنات کا تاریخ ترین حصہ ہے، اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس دباؤ کی پیمائش کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان نے 50 747 بوئنگ جمبو جہاز کو اٹھا رکھا ہو، ایک نہیں بلکہ 50 بوئنگ 747 جہاز اٹھا رکھے ہو۔ جتنا زیادہ دباؤ اس وقت ہو سکتا ہے، ایسا دباؤ یہ 6000 میٹر کی گہرائی میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم 8848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کو ڈبویا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر مدنی چینل کے ناظرین، سمندر کی گہرائی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 10972 میٹر سمندر کی گہرائی، یہ مقام اتنا گہرا ہے، اور اس بات کا ایسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس اونچائی تک جہاز، جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں، وہ سفر کیا کر سکتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کبھی آپ جہاز سے نیچے جا کے تو کتنی گہرائی آپ کو نظر آتی ہے، اتنی گہرائی یہ سمندر میں وہاں پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10994 میٹر کی گہرے سمندر میں۔ یہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے، اور اس کو ماریانا ٹرنچ کہا جاتا ہے، اور یہ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اب تک کا دریافت ہونے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے۔ اور امیزنگ بات بتاؤں آپ کو عدنان بھائی، جی، کہ ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ دریافت کیا ہے، 95% دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے ترین حصے دریافت کرنے میں کامیاب ہوں۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کون کون سی مخلوق موجود ہے، یہ فقط میرا رب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق اور کتنی زیادہ اس میں عجائبات سمو رکھی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے۔